السلام علیکم۔ روسو کے لیکچر جو میں نے اس سے پہلے بھی ایک اپلوڈ کیے تھے، یہ اسی سے آگے لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ روسو کا کانسیپشن آف ہیومن نیچر کیا تھا، یعنی روسو کیا سمجھتا تھا کہ انسان کس طرح کا آدمی ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ روسو کے نزدیک انسان اسٹیٹ آف نیچر میں کیسی زندگی گزار رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم اس لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روسو کا اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں کیا خیال تھا۔ اسٹیٹ آف نیچر اس اسٹیٹ کو کہتے ہیں جب اسٹیٹ وجود میں نہیں آئی تھی، اور جب انسان پیدا ہوا تھا اور پیدا ہونے کے بعد جس اسٹیٹ کے اندر رہ رہا تھا اس کو اسٹیٹ آف نیچر کہا جاتا ہے۔ اسٹیٹ آف نیچر کو بیان کرتے ہوئے روسو کے خیالات پلیٹو سے بہت زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ پلیٹو کا یہ خیال تھا کہ انسان کی نیچر ایک اچھی نیچر ہے، یعنی انسان قدرتی طور پر ایک اچھا ہیومن بینگ ہے۔ وہ سمپتھیٹک ہے، یعنی ہمدردانہ رویہ رکھتا ہے، اس کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جب ایک دوسرے کو ان کی ضرورت پڑے۔ تو انسان بیسیکلی ایک اچھا بینگ ہے، ایک گڈ بینگ ہے، جو کہ ایک دوسرے کی مشکل ٹائم میں مدد بھی کرتے ہیں، اس کے اندر فیلنگز بھی ہیں۔ تو روسو کے نزدیک انسان ایک اچھا تھا۔ اس کے برعکس ہابس جو تھا وہ انسان کو بہت برا کہہ رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انسان ایک بروٹش ہے، وہ نیسٹی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ جب اس کو گڈ ہونے کے پیسے ملیں تو وہ گڈ ہوتا ہے، اور جب بیڈ ہونے کے پیسے ملیں تو وہ بیڈ ہوتا ہے۔ تو جو ہے انسان کی ایک نیچر ایک بری نیچر ہے۔ لیکن روسو کے نزدیک انسان ایک اچھا ہے، اس کے اندر سمپتھیز ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد روسو فردر کہتے ہیں کہ جب بھی کانفلکٹ رائز ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان، جب بھی کوئی مسئلہ رائز ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان، تو انسان جو ہے اپنی عقل و شعور کا استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی انسان کو قدرتی طور پر ایک چیز دے دی گئی ہے، اور وہ ہے کانشیس، یعنی عقل۔ اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انسان اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر ڈیسیژن لیتا ہے، اور ڈیسیژن لیتے ہوئے وہ کافی چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ اس کا سیلفش انٹرسٹ کمیونٹی کے انٹرسٹ کے اوپر حاوی نہ آئے۔ پھر روسو فردر لکھتے ہیں کہ انسان اسی ریزن کی بنیاد پر اچھے اور برے کی تمیز بھی کرتا ہے، جیسے پلیٹو نے کہا تھا، جیسے سوکریٹس نے کہا تھا کہ انسان گڈ اور بیڈ کا جج کون کرے گا؟ وہ انڈیویجول خود کرے گا کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے۔ یعنی موریلٹی کا جو ڈیسیژن ہوگا کہ مورلی کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، اس کا فیصلہ انسان خود کرے گا۔ کوئی دوسرا اس کو یہ ڈٹرمن نہیں کرے گا کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اور گڈ اینڈ بیڈ جو ہے یہ چینج ہوتے ہیں، انڈیویجول ٹو انڈیویجول چینج ہوتے ہیں۔ اگر میرے لیے کوئی چیز اچھی ہے تو دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے وہی چیز بیڈ ہو۔ اور گڈ اینڈ بیڈ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے گا؟ روسو یہ کہتے ہیں یہ اپنی عقل اور شعور سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا، کانشینس سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ پھر فردر روسو آگے چلتے ہیں، یہ جو باتیں انہوں نے ساری کہی ہیں یہ انہوں نے ہیومن نیچر کے بارے میں کہی تھی، یعنی انسان ایک اچھا ہے، انسان ایک گڈ لائف گزار رہا تھا اسٹیٹ آف نیچر کے اندر، اور انسان جو ہے وہ میوچل ہیلپ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے، انسان جو ہے وہ کمیونٹی کے انٹرسٹ کو بھی پروموٹ کرتا ہے، اور انسان ایک جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی اس کو کوئی کانفلکٹ رائز ہوتا ہے تو وہ آن دا بیسس آف کانشینس اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے انسان کی نیچر کے بارے میں بتائی ہیں۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ روسو کیا کہتے ہیں کہ جب انسان ایک اسٹیٹ آف نیچر کے اندر رہ رہا تھا تو کس طرح کے حالات تھے۔ یعنی اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسان بیسیکلی کس طرح کی نیچر رکھتا ہے۔ ابھی ہم یہ پڑھیں گے کہ انسان بیسیکلی اسٹیٹ آف نیچر میں کیسے رہ رہا ہے۔
تو روسو اسٹیٹ آف نیچر کو لکھتے ہوئے ہابس کی بجائے لاک کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، کیونکہ لاک وہ فلاسفر تھا جو یہ بلیو کرتا تھا کہ جو انسان اسٹیٹ آف نیچر کے اندر رہ رہا تھا کہ وہ انتہائی پیسفل تھا، وہ انتہائی ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا اسٹیٹ آف نیچر کے اندر۔ اس کے برعکس جو ہابز ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان ایک انتہائی بری زندگی گزار رہا تھا، وہ ایک کنٹینیوسلی فیئر کے اندر رہ رہا تھا جس میں اسٹرانگر ویکر کو مار رہا تھا۔ روسو اس لحاظ سے ہابز اور لاک میں سے دونوں میں سے لاک کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اور روسو یہ بلیو کرتے ہیں کہ لاک کی جو اسٹیٹ آف نیچر تھی، روسو یہ بلیو کرتے ہیں کہ انسان جب اسٹیٹ آف نیچر کے اندر رہ رہا تھا تو وہ اسٹیٹ آف نیچر ایک انتہائی پیسفل اسٹیٹ تھی، انسان اس میں کافی خوش تھا، انسان ایک یونٹی کے ساتھ رہ رہا تھا، کوئی کانسیپٹ آف مائنڈ اینڈ تھائن نہیں تھا۔ یعنی روسو کے نزدیک اس ٹائم کوئی بھی پراپرٹی کا کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اسٹیٹ آف نیچر کی طرف۔ اسٹیٹ آف نیچر کے دوران جو جہاں جس کو جگہ ملتی وہ وہیں رہ لیتا تھا۔ اسی طرح انسان جو تھا اس کو موت کا ڈر نہیں رہتا تھا، مطلب اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ موت بھی کوئی چیز ہے اور موت آئے گی اور ہم مر جائیں گے۔ تو انسان کو اسٹیٹ آف نیچر کے اندر موت کا بھی کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، اور اسی طرح انسان بولنا بھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ انسان اس اسٹیٹ آف نیچر کے اندر رہ رہا تھا، ابھی تک اس نے وہاں لینگویج اپنی ڈیولپ نہیں کی تھی، تو وہاں پر انسان بولنا اور بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے انسان کو ڈریس کا بھی کسی قسم کا وہاں کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، یعنی پہننے کا کپڑے پہننے کا کوئی کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ انسان جو تھا وہ بالکل جیسے پیدا ہوا تھا اسی طرح سے وہ رہ رہا تھا۔ وہ جو تھا وہ وہاں پر جب اسٹیٹ آف نیچر کے اندر تھا تو وہ ریزن کی بجائے اپنے سیلف انٹرسٹ کو کافی فالو کر رہا تھا۔ لیکن مسئلہ کہاں پر ہوا؟ جب انسان اتنی اچھی زندگی بھی گزار رہا تھا، انسان کوآپریٹو بھی تھا، انسان یونائٹ بھی تھا، ٹھیک ہے، سب کچھ تھا، لیکن پھر کیا ایسا ہوا کہ اسٹیٹ آف نیچر کے اندر سے انسان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس کو سوسائٹی بنانی چاہیے، کمیونٹی یعنی اسٹیٹ بنانی چاہیے۔ کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی؟ کیوں انسان نے اس اسٹیٹ آف نیچر سے نکل کر اگلے اسٹیج کی طرف آنا پسند کیا؟ تو اس کے بارے میں روسو کیا لکھتے ہیں؟ روسو یہ لکھتے ہیں کہ جب اس اسٹیٹ آف نیچر کے اندر پراپرٹی کا کانسیپٹ ارائز ہوا، یعنی جب انسان کے اندر جائیداد کا کانسیپٹ رائز ہوا، کیونکہ جب پاپولیشن انکریز ہونا شروع ہوئی، پاپولیشن انکریز ہونے کی وجہ سے پراپرٹی کی ضرورت پڑ گئی، تو جب وہاں پر پراپرٹی کا کانسیپٹ رائز ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جو اسٹیٹ آف نیچر تھی اس میں تو کوئی پراپرٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا، مائنڈ اینڈ تھائن کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، جس کو جہاں جگہ مل رہی تھی وہ وہاں رہ رہا تھا۔ لیکن جب پراپرٹی کا کانسیپٹ رائز ہوا اور میرا اور تیرا ہونا شروع ہوا، یعنی یہ زمین میری ہے، یہ تمہاری ہے، وہاں سے روسو لکھتے ہیں وہاں سے کانفلکٹ شروع ہو گیا، وہاں سے جو اسٹیٹ آف نیچر جو کہ ایک انتہائی پیسفل اسٹیٹ آف نیچر تھی وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی، جو ایک انتہائی پیسفل تھی وہاں پر کانفلکٹ رائز ہونا شروع ہو گیا، اور وہاں سے اسٹیٹ آف نیچر جو کہ ایک جنت نما اسٹیٹ آف نیچر تھی وہ ہیل کی طرح ہونا شروع ہو گئی، اور انڈیویجول کے درمیان وائلنس شروع ہو گیا، وائلنس شروع ہونے کی وجہ سے پراپرٹی کا کانسیپٹ کو مزید تقویت ملی، جو اسٹرانگر تھا وہ ویکر کو مار رہا تھا اور پراپرٹی ایکوائر کر رہا تھا، وہاں سے ڈومینیشن آف ون مین اوور ادرس ارائز ہوا، یعنی جو مضبوط تھا وہ ڈومینیٹ ہوتا جا رہا تھا اور غریب جو تھا فردر ویک ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس لیے غریب کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور سوسائٹی کے اندر پیس لانے کے لیے ایک کانٹریکٹ کی ضرورت پڑی، ایک معاہدے کی ضرورت پڑی، تاکہ اس کانٹریکٹ کے ذریعے ایک ایسی سوسائٹی جنم دی جائے، ایک ایسی پولیٹیکل سوسائٹی جنم دی جائے جس میں انٹرسٹ کو، ویکر کے انٹرسٹ کو بھی پروموٹ کیا جائے، پیس اور اسٹیبلٹی کو بھی مینٹین کیا جا سکے۔ تو وہاں پر روسو کہتے ہیں کہ وہاں سے اسٹیٹ آف نیچر جو پہلے انتہائی پیسفل تھی وہ پراپرٹی کے رائز ہونے کی وجہ سے وہ ایک
انتہائی ناخوشگوار ہو گئی اور ایک کانٹریکٹ کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس سے اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ روسو کا سوشل کانٹریکٹ کیا تھا، یعنی جب انسان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہاں اب ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ ایکویلٹی کو پروموٹ کیا جائے اور معاشرے کے اندر ایک پیس لایا جائے، تو اس نیکسٹ لیکچر میں ہم روسو کا سوشل کانٹریکٹ ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ